فکر و عمل پر مادہ پرستانہ و جاہلی تہذیب، مادہ پرستانہ تہذیب کا وہ مادہ پرستانہ تہذیب کے اثرات، اور اس میں جو ٹاپک ہے انٹرٹینمنٹ کا تصور جو تفریح ہے، اس کو اگر ہم ابتدا سے دیکھتے ہیں تو گریک میں مطلب اس کو تفریح کے لیے، تفریح کا جو تصور ہے وہ اس لیے تھا کہ لوگ جو ہیں اپنے تہذیب و تمدن کی بقا اور مذہب کی بقا کے لیے تفریح اس کو استعمال کیا کرتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ اس تفریحی مزاج نے ترقی کی، اور ترقی یہاں تک کی کہ لوگوں نے اپنے قلم سے اشعار ہے، ناول ہے، افسانے ہیں، اور اسی طرح سے بہت سارے ڈرامے وغیرہ کی شکل میں لوگوں کو سامان تفریح مہیا کیا۔ تفریح کا تصور یہ تھا کہ انسان اپنی روزمرہ کی یکساں زندگی گزارتے ہوئے اپنی تہذیب و تمدن کی بقا کے لیے، اپنے مذہب کے بقا کے لیے جو ہے کچھ وقت نکالے اور سماج سے انٹریکشن کرے اور سماج کے ساتھ جو ہے تفریح کرے۔ پھر اس طرح جب آہستہ آہستہ انسان ترقی کرتا گیا تو یہ تفریح جو ہے ادبی شاہکاروں کی شکل میں بدل جاتی ہے، کبھی ڈراموں کی شکل میں بدل جاتی ہے۔ اس میں بھی اس بات کی کوشش کی گئی کہ لکھنے والے کا لازماً جو ہے اس میں مذہب کا غلبہ ہوا کرتا تھا یا اس کی تہذیب و تمدن کا غلبہ اس میں شامل رہا کرتا تھا۔ ہمیشہ ہی تفریح کے ذریعے سے لوگوں کے ذہن پر اپنے افکار اور نظریات کو مسلط کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ باوجود اس کے انسان تفریح مزاج اس لیے بنتا گیا کیونکہ اس کو اپنی روٹین سے ہٹ کر کچھ وقت تفریح میں گزارنا چاہیے، یہ تصور اس کو دیا گیا اور اس کو بہت زیادہ پھیلایا گیا۔ پھر اس کے بعد جب 16ویں صدی میں نشاط الثانیہ کا دور ہے، اس زمانے میں تفریح کے یہی مشاغل انسان کی ناگزیر ضرورت بنا کر اس کے سامنے پیش کر دیے گئے۔ یہ وہ لوگ نظریات اور افکار رکھنے والے لوگ ہیں جو بچوں کو اکتسابی مراحل یعنی تعلیم اور سیکھنے سے گزارنے کے لیے کھیل میں پڑھانے کا تصور دیتے ہیں۔ انہوں نے انسانوں کو بھی کھیل میں مادہ پرستی کا غلبہ اس میں شامل کر دیا اور کھیل ہی میں ان کے اوپر اپنے مذہبی نظریات اور افکار کو اس میں شامل کیا، اور دنیا کے سامنے یہ چیز بیان کی گئی۔ ٹیکنالوجی کے اس ترقی یافتہ دور نے دنیا کے سامنے یہ چیز پیش کیا کہ گویا یہ انٹرٹینمنٹ ہمارے اپنی ذہنی بیماریوں سے اور تمام چیزوں سے، ذہنی بیماریوں اور جسمانی بیماریوں سے بچنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اور ڈاکٹرز بھی تفریح کے لیے تفریحی مشاغل کو سجیسٹ کرنے لگے۔ پہلے تفریحی مشاغل جو ہے ٹیکنالوجی سے پہلے باہر کا جانا، گھومنا ہوا کرتا تھا، پھر آہستہ آہستہ ٹیکنالوجی کا انسان غلام بنتا گیا۔ ٹیلی ویژن ہمارے گھروں میں آیا۔ ٹیلی ویژن کی تفریح بھی انسانوں نے یہ سوچ کر قبول کر لی کہ گویا وقت گزاری کا ایک اچھا سامان ہے، تفریح کو وقت گزاری کا سامان بنا لیا۔ وہ انسان جو گھر کی مصروفیات میں سے وقت نکال کر کچھ دیر تفریح کیا کرتا تھا، اب حالت ٹیکنالوجی کا ایسا غلام ہے کہ وہ مکمل تفریح میں سے کچھ وقت فارغ کرتا ہے اپنے کارآمد کاموں کے لیے۔ ٹیلی ویژن کے سارے پروگرام پر آپ نظر دوڑائیں، آپ کے بچوں کے دیکھنے والے ٹیلی ویژن ڈوریمون جیسے اور ککریکسو جیسے پروگرام ہو، یا پھر بگ باس کی شکل میں ہو، یا پھر آپ لائیو شو دیکھتے ہیں وہ ہو، یا کرکٹ کے تمام کرکٹ ہو، کرکٹ کھیل وغیرہ کے جو پروگرام ہیں وہ ہو، یا نیوز چینل ہو، یہ تمام کے تمام ہم پر آہستہ آہستہ شوگر کوٹیڈ گولی کی طرح اپنے فکر اور نظریات، اپنے تہذیب اور تمدن کو ہمارے ذہن پر چھانے کی کوشش کر رہے ہیں، باقاعدہ ہمارے ذہنوں کو ٹریپ کر چکے ہیں، اور اس طرح ٹریپ کر چکے ہیں کہ ہماری اپنی جنریشن کے سامنے ہم نے اسی ٹیلی ویژن ڈیوائس کو ان کو شرارتوں سے بچانے اور ہمارے کاموں میں ہرڈل سے بچانے کے لیے ایک ناگزیر ضرورت کی حیثیت سے ہم نے اس باکس کو اپنے گھر میں لا کر جگہ دی ہے۔ دیکھیے، مادہ پرستانہ تہذیب جب انسان پر اپنے مقاصد انسان سے نکالنا چاہتی ہے، تو ابھی آپ سن رہے تھے کہ کس طرح سے کھیل میں اور انٹرٹینمنٹ کے نام پر ہم سے ہمارے ذہنوں کو ٹریپ کر کے ہمارے پاکٹ سے منی نکالی جاتی ہے، پیسے نکالے جاتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے اپنے دین اور مذہب کو بھی ہم سے آہستہ آہستہ چھینا جاتا ہے، ہماری نسلوں کو اس کے حوالے کر دیا گیا۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ 2016 میں جب ہم لوگ یہ پڑھتے آئے تھے کہ ٹیلی ویژن نے آہستہ آہستہ اپنا دم توڑنا اور ایلیٹ کلاس سے نکلنا شروع کیا، تو اسی کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ نے وہاں جگہ لے لی۔ ہم نے 2016 میں پڑھا کہ مغربی دنیا میں انٹرنیٹ کی وجہ سے سائیکولوجیکل امراض جو ہوتے ہیں وہ ڈپریشن ہے، شیزوفرینیا ہے، اس کے علاوہ بائیپولار پرسنالٹی، یعنی کہ انسان دو لائف جیتا ہے، ایک لائف ایسی لائف جو انسانوں کے ساتھ جیتا ہے، ایک دوسری لائف جیتا ہے۔ اسی طرح وہ ڈپریشن کا مریض ہے، وہ شوگر پیشنٹ ہو جاتا ہے۔ یہ 2016 تک ہم صرف سنتے آئے تھے۔ اب انڈین ریشو یہ بتاتا ہے کہ یہی وہ ڈیوائس ہے جو موبائل نامی ڈیوائس ہے، اس نے انٹرنیٹ کو انسانوں کو ایسی حالت میں اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا کہ گویا یہ انسانی ناگزیر ضرورت ہے۔ آج ہمارے جنریشن کے پاس ڈیوائس سامنے موجود ہے
ناگزیر ڈیوائس کی صورت میں اب تمام جنریشن سے لے کے ماؤں سے لے کے والدین سب اس ڈیوائس پر جھکے ہوئے ہیں. اب انسانوں کا آپس میں کوئی انٹریکشن بہت کم ہوتا ہے. اس ڈیوائس میں بھی انٹرٹین کے ذریعے سے, انٹرٹیننگ حیثیت سے, وہ خاندان جو پہلے ایک ہفتے میں یا مہینے میں ایک جگہ جمع ہو کر صلہ رحمی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی گیٹ ٹوگیدر رکھ لیا کرتے تھے, اب وہی انسان اپنے خاندانوں کے واٹس ایپ گروپ بنا لیتے ہیں اور بس وہیں پر لایانی کام کرتے رہتے ہیں. بہترین اسلام یہ ہے کہ انسان لایانی چیزوں کو ترک کر دے. ہمیشہ ہر دور میں, ابھی اگر آپ ریشو دیکھیں گے کہ جو اس کا ریشو آیا ہے 2016 میں پورا ایک محتاط اندازے کے مطابق ایوریج پوری جنریشن انڈیا کی 2 گھنٹے 53 منٹ انٹرنیٹ پر, ٹیلی ویژن اور کمپیوٹر پہ لگایا کرتی تھی, اور 1 بلین 24 پوائنٹ اس کا انکم وہ لوگ کمپنیاں اس سے کیا کرتے تھے. 2017 میں 3 گھنٹے 44 منٹ عام انڈین جو ہے انٹرنیٹ پر لگاتا تھا 2016 میں, اور 4.20 بلین انہوں نے اس سے انکم کی ہے. اور 2018 کا ریشو انتہا سے زیادہ بڑھ جاتا ہے. 7 گھنٹے 55 منٹ محتاط اندازے کے مطابق جنریشن انٹرنیٹ پر, ٹیلی ویژن اور ڈیوائسز پر لگاتی ہے, اور 460 بلین اس سے کمپنیاں انکم کرتی ہے. یہ تیزی سے بڑھنے والے ریشو میں یہ کہتے ہیں کہ 2021 کا ٹارگیٹ یہ ہے کہ 70% انڈین ڈیوائس پر, موبائل اور انٹرنیٹ اور اس پر کمپیوٹر وغیرہ پر بیٹھے رہیں گے, ٹیلی ویژن پر, تمام ڈیوائس پر 75% بیٹھیں گے, اور یہ اپنے اوقات کے 8 گھنٹے لگائیں گے. یہ انہوں نے ٹارگیٹ کیا ہے. آپ سوچ لیجئے 75% کا مطلب یہ ہے کہ صرف چھوٹے بچے جو پیدا ہو رہے ہیں وہ, اور بہت زیادہ بوڑھے جو بالکل دیکھ نہیں پاتے ہیں وہ بچ جائیں گے. ایسی صورت میں کمپنیاں اپنا فائدہ چاہتی ہیں. آپ پریگمٹزم کے نظریات دیکھیں یا پھر ایسے لوگوں کے نظریات دیکھیں جو برسر اقتدار ہیں, تو 3 چیزیں انٹرٹین کے ذریعے سے ہمارے ذہنوں پر مسلط ہوتی ہے. نمبر 1, برسر اقتدار قوموں کا مذہب اور اس کا نظریہ. نمبر 2, مغرب کا فلسفہ مادیت. اور نمبر 3, جاہلانہ چیزوں کو عام کر دینا جو انسان جو ہے مطلب جانتے ہوئے بھی نہ جاننے کا. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اسی انٹرٹیننگ پروگرام نے علم کو ارزاں کر دیا. وہ علم جو بہت زیادہ مشقت سے حاصل کیا جاتا تھا اور علم جاننے والے بندے کی بہت اہمیت ہوا کرتی تھی, آج علم کو انسان کے ایک کلک پر رکھنے کے باوجود بھی انسان اس کو کھولنا پسند نہیں کرتا ہے. گویا یہ کہ اس کو انسان کو علم سے دور کر دیا گیا. دوسرا یہ کہ ہم اپنی جنریشن کو اسی انٹرٹین کے نام پر, ہماری اپنی جنریشن کو ہم تیزی کے ساتھ ایسی برائی کی طرف جھونک رہے ہیں جس میں انسانوں کا انٹریکشن ختم ہو جائے گا. ماں کا اپنی اولاد سے انٹریکشن ختم ہو گیا, باپ کا اپنے بچوں سے انٹریکشن ختم ہوتا جا رہا ہے. انٹریکشن مطلب آنکھوں سے آنکھیں دیکھنا, ان کے مسائل کو سمجھنا. اس کے سلے میں 2016 میں جو ہم مغرب پرستوں کے ان حالات کو پڑھا کرتے تھے کہ یہ مختلف نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہے, 2017 اور 2018 میں ہندوستان کے اندر 25 ایسے کیسز ہیں جو مکمل طور پر سائیکولوجی کے بڑے بڑے امراض کا شکار ہیں. گویا وہ امراض جو ہم صرف سنا کرتے تھے وہ انڈین بہت تیزی کے ساتھ اس ریشو کو اچیو کر رہا ہے کہ ہمارے پاس بھی. پھر باڈی پر ہونے والے اثرات, جب ہم کسی ڈیوائس کے سامنے بیٹھتے ہیں, جب ہمارے حرکت و عمل, ہمارے قوا جو ہے ایک جگہ بیٹھے ہوئے لگے رہتے ہیں تو ہمارے قوا کمزور ہو جاتے ہیں. اس کی صورت میں ہم شوگر کے, بی پی کے مریض بنتے چلے جاتے ہیں. ہمارا باڈی پوسچر متاثر ہوتا ہے, اور اللہ رب العالمین کو قوی مومن پسند ہے. قوی مومن کیا ہوتا ہے؟ قوی مومن وہ ہوتا ہے جو جس کی سوچ پاکیزہ ہوتی ہے, جو حرکت و عمل کرتا ہے. مومن تو وہ ہوتا ہے جس کے لیے علامہ اقبال نے کہا پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. ایک ایسا مومن جو اپنے آپ کو صحت مند ہوتا ہے, صحت مند دماغ رکھتا ہے, صحت مند سوچ رکھتا ہے, لوگوں کے نظریات اور افکار کو بدلنے کے لیے نئے آئیڈیاز پر کام کرتا ہے, وہ مومن اگر انٹرٹین کا اور تفریح کا شکار بن جائے تو ایسی صورت میں ہم بھی بربادی کی طرف جا رہے ہیں, ہماری اولادیں بھی بربادی کی طرف جا رہی ہیں, اور ہم جو ہے اس تفریح کے ماحول کو اپنے اوپر مسلط کر رہے ہیں. معزز خواتین اور معزز سامعین, ہمیں کوشش اس بات کی کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس جو ڈیوائس ہے, جو ہم ٹیکنالوجی کے غلام بنتے جا رہے ہیں, ہم احتساب کے ذریعے سے اس پہ کنٹرول پائیں. ہم ایک اچھا سا ٹائم ٹیبل, ہر ماں, ہر باپ, ہر بچہ اپنے ٹائم ٹیبل کو فالو کرنے کا عادی بنے. ہم اپنے بچوں کو سنائیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی سے بھی یہ کہا کہ تبلیغ میں بھی وہ اس بات کا اہتمام کرے کہ لوگ ان سے ان
ان کے آرام کے اوقات کا خیال رکھیں، گویا ہم کسی بھی چیز کو اعتدال سے کراس نہ کرنے دیں۔ ہمارے اپنے بچوں کو ہم سکھائیں کہ مغرب کس طرح سے غلبہ پاتا ہے، اور نوجوان نسل کے سامنے یہ بات لازم طور پر ہم واضح کر دیں کہ یہ ٹیلی ویژن ڈیوائس، بعض بچے یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے اس ڈیوائس کے ذریعے سے ہم جو دین کا کام کر رہے ہیں، تو آپ نوجوان کچی عمر کے بچوں کو ڈیوائس پر دین کا کام مت کرنے دیجیے۔ آپ نہیں جانتی ہیں کہ بہت سارے ایسے سائٹس ہیں جو الہادی فکر ان کے اندر پینیٹریٹ کر رہے ہیں، ایسے الہادی فکر جو اسلام سے اور دین سے بیزاری کی طرف انہیں لے جا رہی ہے، اور ایسی قادیانیت کو بہت زیادہ فروغ بھی انٹرنیٹ میڈیا کے ذریعے ہی ہے۔ تو ہم تمام چیزوں پر بچوں کے بھی واچ رکھیں، اور اپنے بھی فارغ اوقات جو ہم چیٹنگ میں لگاتے ہیں اس پر بھی ہم گرفت کریں۔ ہم اپنی نسلوں کو بھی روکنے کی کوشش کریں، ان کو یہ سمجھائیں کہ ہم ٹیکنالوجی کے غلام نہیں ہیں، بلکہ ہمارے ہاتھ میں ٹیکنالوجی ہے، ہم اس کو بہتر استعمال کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے اپنے گھروں میں ایک ایسا نظام ہو کہ جو فضولیات اور لایعنی سے دور کرنے کا بہترین سسٹم وہ سسٹم ہوگا کہ ہم اپنے فیملی درس کو ایکٹیو کر لیں۔ ہر انسان اپنے گھر میں لازماً تفہیم القرآن سے فیملی درس کا اہتمام کرے۔ یہ ایک ایسی دستک ہوگی نوجوان نسل کے اوپر اور ہمارے اپنے بچے اور گھر کے اوپر کہ جو ہم کو یاد دلائے گی کہ کس طرح دیکھیے ہر چیز کا توڑ، ہر چیز کا تریاق موجود ہے۔ اس ٹیکنالوجی کا لوگ کہتے ہیں کوئی تریاق نہیں ہے، بچہ اس کی طرف لپکتا ہے۔ ہم تمام وائی فائی بند کر دیں، کنیکشن بند کر دیں اور ایک طرف رکھ دیں، سارے انٹرٹینمنٹ سے ہٹ کر ہم قرآن مجید کو روزانہ ان کے سامنے پڑھیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ فیملی درس کا اہتمام کریں۔ ہمارے اپنے ٹائم ٹیبل میں لازم اپنے بچوں کے سامنے نمونتاً ہم یہ بنائیں کہ ہم بھی اپنے ورک پلیس پر جہاں ہم کام کر رہے ہوں پوری تندہی اور توجہ کے ساتھ کام کریں، اسکرین سے دور رہیں۔ پھر ہم کاؤنٹ کریں کہ آج ہم نے کتنے گھنٹے اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو اسکرین سے دور رکھا۔ ہم بچوں کے سامنے ایسے آئیڈیل لوگوں کو ذکر کریں جو واٹس ایپ میڈیا اور چیٹنگ وغیرہ یوز نہیں کرتے ہیں، بہت کارآمد کام کرتے ہیں۔ باقاعدہ نام لے لے کر ہم جماعت کے وہ اکابرین جو بہت کم یوز کرتے ہیں ان کا نام لے کر ذکر کریں۔ ہم اس بات کی کوشش کریں کہ جو پروگرام ٹیلی ویژن کے بچے اگر دیکھ رہے ہیں تو سامنے بیٹھ کر انہیں بتائیں کہ یہ وہ لوگ ہیں، اگر بچے دیکھنے کے عادی ہیں تب بھی، کہ اس کو بنانے والے لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے مذہب کی چیزوں کی اس میں شمولیت کی ہے۔ جیسے چھوٹا بھیم ہے، چھوٹے بھیم میں بچوں کو بہت زیادہ مطلب ان کے جو نظریات ہیں انہوں نے وہ دینے کی کوشش کی ہے۔ ہم بچوں سے بتائیں کہ ہم کس طرح پیغمبر کی کہانی کو، ان کے نظریات کو عوام تک پہنچانے کے لیے سٹوری لکھ سکتے ہیں۔ ہم بچوں کے درمیان بھی اور اپنے آپ میں بھی مضبوطی کے ساتھ اس بات پر قائم ہوں کہ اس طرح کے نظریات کو ہم مسلط نہیں کریں گے۔ ہم قوی مومن ہیں، ہم بیٹھ کر تفریح مشاغل میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کریں گے۔ اسی کے ساتھ میں اس شعر کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتی ہوں کہ حیات تازہ لائی اپنے ساتھ لذتیں کیا کیا، حیات تازہ لائی اپنے ساتھ لذتیں کیا کیا، رقابت خود فروشی ناز شکیبائی ہوس نہ کی۔